رشتہ دیکھنے جانا ہے، رشتے کی آہ کرنی ہے، رشتے کی نہ کرنی ہے، یا کوئی کاروبار یا کوئی رزق یا کوئی سودا، اس کا فضل کیا ہے؟ جس کو بھی تونگری ملی ہے فضل سے، جس کو صحت ملی ہے فضل سے، جس کو شفا ملی ہے اس کے فضل و کرم اور رحمت سے، اور جس کو جنت ملی ہے تو بھی فضل۔ اللہ کا فضل ملتا ہے اس گھڑی کے بعد۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو فضل پانے والی رشتہ دیکھنے جانا ہے، رشتے کی آہ کرنی ہے، رشتے کی نہ کرنی ہے، یا کوئی کاروبار یا کوئی رزق یا کوئی سودا یا کوئی بیع یا کوئی ڈیل حلال کی، جمعے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ قرآن کی آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جب تم جمعے کے لیے بلائے جائے، جمعے کے لیے فوراً آؤ فوراً آؤ۔ پھر جمعہ جب پڑھ لو نا، فانتشروا، پھر پھیل جاؤ، فی الارض، زمین پہ، وابتغوا، تلاش کرو میرے فضل کو۔ اس پہ ایک روحانی راز بتاتا ہوں آپ کو، اس پہ ایک روحانی راز۔ اس کا فضل کیا ہے؟ جس کو بھی تونگری ملی ہے فضل سے، جس کو صحت ملی ہے فضل سے، جس کو شفا ملی ہے اس کے فضل و کرم اور رحمت سے، اور جس کو جنت ملی ہے تو بھی فضل سے۔ فضل کریں تا بس، اور عدل کریں تا، اور عدل نہیں، بس فضل۔ یہ ایک نقطہ ہے بڑا باریک جو آج کا میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ انتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ انتشروا فی الارض، پھیل جاؤ میرے فضل کو تلاش کرو۔ روزی فضل میں لکھی ہوئی ہے، محنت میں نہیں لکھی ہوئی، مجاہدے میں نہیں لکھی ہوئی، قربانی پہ نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں قربانی شرط ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تم دنیا کی محنت کرو تمہاری دنیا کے راستے کھول دوں گا، تم آخرت کی محنت کرو تمہارے آخرت کے راستے کھول دوں گا۔ محنت شرط ہے۔ اللہ کا فضل ملتا ہے اس گھڑی کے بعد۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو فضل پانے والی گھڑی ہے نا، وہ جمعے کے بعد ہے۔ جو فضل پانے والی گھڑی ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس جس پہ ھذا من فضل ربی، اور جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے نا، پر رزق بھی، پھر صحت بھی، پھر برکت بھی، پھر راحت بھی، پھر رحمت بھی، پھر عفو بھی، پھر عافیت بھی، ساری چیزیں اس کے فضل میں رب نے رکھ دی ہیں۔ فضل، اس کا فضل۔ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تھالی ایسے رکھ کے نا، ایک آنے کے 2 بسکٹ بیچتا تھا۔ اس کا گھر لاہور میں تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، اب فوت ہو گئے۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کے سٹیج بناتے تھے، یعنی وہ اس دور میں لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے۔ یہ بات آج سے 30 سال پہلے کی ہے غالباً۔ لاکھوں خرچ کرتے تھے، سٹیج بناتے تھے، پھر ان سیاسی پارٹی کے جلسے ہوتے تھے، پھر وہ اس میں اپنی کمائی کماتے بھی تھے، جو بھی ذریعہ تھا۔ سونا اس گھر میں اتنا تھا کہ صوفے کی جو سائڈیں تھیں اس پہ موٹے موٹے سونے کے پترے لگے ہوئے تھے، ڈیزائن کور تھے۔ سونا پترا تو میں نے کہا یعنی سونے کے بہترین کوشش کی ہوئی تھی۔ کہتا تھا میں تھالی پہ ایسے رکھ کے بیچتا تھا بسکٹ، تھالی پہ رکھ کے بیچتا تھا بسکٹ، اور کہا کہ بس میرے اوپر فضل۔ اچھا وہ لفظ میرے ساتھ گفتگو، میرا اس سے تعلق نہیں تھا، ایک صاحب کا تعلق تھا، میں ساتھ گیا تھا، میرا براہ راست تعلق نہیں تھا۔ اس کی ہر گفتگو کے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا بس فضل ہوا میرے اوپر، بس فضل ہوا، آج میرے پاس سب کچھ ہے، اور تونگری اور مال اور چیزیں اور دولت، بس فضل ہوا، بس فضل ہوا، بس فضل ہوا۔ یہ جو جمعے کے بعد کی گھڑی ہے یہ فضل کی گھڑی ہے، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اور ایک راز آج بتا رہا ہوں، شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، میرے پچھلے درس میں یہ چیز مجھے اگر میری یادداشت ٹھیک کام کری میں نہیں بتائی یہ بات، اس لیے نہیں بتائی کہ میں نے جان بوجھ کے، ابھی یاد آئی ہے۔ اہل اللہ، محدثین، اولیاء، صلحاء، بڑے بڑے عظیم لوگوں کے ہاں ایک لفظ چلتا ہے ساعت فضل، ساعت فضل۔
کون سی وہ کون سی ساتھ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب اس کریم کا فضل متوجہ ہوتا ہے، پھر فقیر بھی رنگے جاتے ہیں۔ ساتھ فضل ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جو مانگا جائے، جو عمل کیا جائے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ جمعے کے بعد ساتھ فضل ہے، وابتغوا من فضل اللہ۔ آگے کیا ہے؟ وابتغوا من فضل اللہ۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دیکھو خیال کرنا، اللہ نے ایک شرط تھوڑی سی لگا دی ہے، میرا ذکر زیادہ کرنا، میرے تذکرے زیادہ کرنا، پھر سمجھ لو جہاں ہاتھ ڈالو گے کامیابی کا فلاح ہی فلاح ہے۔ تفلحون، تسبیحات، ذکر، اعمال، اور اس میں رزق حلال کی طرف توجہ بھی ہے کہ خیال کرنا میرا ذکر جب آئے گا پھر حلال آتا ہے، میرا ذکر آتا ہے تو پھر بے میں جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا۔ ساتھ فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، اور میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں، محدثین نے باقاعدہ اس کے تجربات بیان کیے ہیں، جس میں محدثین نے جیسے اسم اعظم کے تجربات بیان کیے، ہم نے فلاں لفظ میں اسم اعظم پایا، فلاں گھڑی میں اسم اعظم پایا، جس طرح محدثین نے زمزم کے تجربات بیان کیے ہیں کہ فلاں نے زمزم جس نیت سے پیا کیا فائدہ ہوا، اسی طرح محدثین، اولیاء، صلحاء، آل رسول، اہل اللہ، اللہ کے ولیوں نے اس سات فضل کے اپنے تجربات بیان کی ہیں کہ جس نے بھی جمعہ پڑھا اور جمعہ پڑھنے کے بعد سات فضل پہ توجہ کی، رب نے اس کی زندگی کو تمنگریوں سے، راحتوں سے، خوشیوں سے اور خوشحالیوں سے بھر دیا۔ کیا خیال ہے؟ سات فضل، سات فضل، ایسی گھڑی جس میں اس کا فضل متوجہ ہے، وہ پھر ایسی رحمتیں اس کی ہوتی ہیں، بس پھر جب جہاں ہاتھ ڈال چل جا، تجھے دے دیا، عطا کر دیا۔ موجوں پہ اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل، اس کی شان کریمی اتنی زیادہ کہ بس جو ضرورت مند ہے وہ بھی، جو حقدار ہے وہ بھی، جو حقدار نہیں ہے وہ بھی چل تک موجیں ہیں، لگیاں نے موجاں تے لگامی سونے ہاں، موجیں ہوتی ہیں اس کی۔ جس وقت اس کی رحمت موجوں پہ ہو، اسی سات کا نام کیا ہے؟ سات فضل۔ سات فضل ہے، رحمت کی سات ہے، عطا کی سات ہے۔ تو جمعے کی سات یاد رہے گی؟ بولیں تو صحیح، جمعے کی سات یاد رہے، جمعے کی سات یاد رہے۔ اور یہ سات فضل ہے، میرے رب نے خود فرما دیا۔ ایک ہے میں تلاش کروں، آپ تلاش کریں، ضرور کریں، میں ہمیشہ ساتوں کا متلاشی رہا ہوں۔ اور میرا اگلا جو یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، کون سا سلسلہ چل رہا ہے؟ خوشحالی کے راز۔ تو آج خوشحالی کے ہم نے 5 راز بیان کیے ہیں، اس میں ایک راز میں 7 بھی ہیں، اور میں 7 کو بیان پہلے بھی کی ہے، آج کچھ اور کروں گا اس دفعہ انشاءاللہ، کہ وہ کون سی 7 ایسی ہیں، وہ کون سے لمحے ایسے ہیں، اور کون سی گھڑیاں ایسی ہیں، وہ کون سے لمحے اور کون سی گھڑیاں ایسی ہیں جس میں بس یوں قہر ہو جاتا ہے، یوں ہاتھ اٹھاؤ، یوں مانگو اور اسی وقت فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے لمحے ہیں، وہ کون سی گھڑیاں ہیں، وہ کون سی سات ہیں؟ یہ سات فضل ہے جمعے کے بعد۔ اس سات فضل کو نہ بھولیے گا، اس سات فضل پہ ہمیشہ توجہ کیجیے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ہم آج مراقبے اور ذکر بھی کرنا، بس آخری واقعہ ہے، سنیے گا۔ ہمارے ایک ساتھ تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کی عمر تو بہت لمبی، ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے۔ کہ ابا جی نے 10 سال عمر چھوٹی کروائی تھی، اس لیے اب 70 سال کا میں ریٹائر ہوں گا۔ اور واقعی 70 سال کے ریٹائر ہوئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر زیادہ سال نہ چل سکے، ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ سال نہ چل سکے۔ کہنے لگے کہ ہمارا آٹے کا کام تھا، ابا جی کا آٹا بیچتے تھے۔ والد صاحب نے انہوں نے کئی واقعات مجھے سنائے۔ آج میں سات فضل کی بات کرتا ہوں۔ کہہ رہے جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، دکان بند ہوتی تھی، ابا جی فرماتے تھے مجھے
وہ सादात थे, तो मुझे कहते थे शाह जी, बेटे को कहते थे शाह जी। मैं जी अब्बा जी। कह रहे बेटा जुमा नमाज पढ़ के ना थोड़ी देर दुकान खोल देना, जितने ग्राहक आए और उसमें जो मजदूरी मिले बिक्री हो, बेटा वो पैसे आम पैसों में ना रखना, मुझे लाके देना। मुझे पता नहीं था अब्बा जी क्यों करते हैं, पर अब्बा का हुक्म था, फर्मा बरदार बेटा था, अमानतदार बेटा था, एक एक पैसा अब्बे का संभाल के रखता था। और उस दिन जो होते थे, जितने ग्राहक आए थोड़ी देर के लिए, कह रहे बेटा अगर छुट्टी है तेरी मैं तुझे इसरार नहीं करता, आधा घंटा पौना घंटा खोल लिया कर, कोई बात नहीं, पर खोला जरूर कर। और उसमें जो सेल और बिक्री हो पैसे बेटा मुझे लाके देना, मैं लाके देता था। एक बार मेरे वालिद से मैंने पूछा, वालिद से पूछा, अरे अब्बा जी आप ये क्यों करते हैं? कह रहे बेटा जुमे के बाद की जो साथ होती है बड़ी बरकत वाली होती है, मुबारक साथ होती है, कुरान में इसका तस्करा है, हमारे आले रसूल हैं, हमारे दादा परदादा बड़ों से ये अमल चला आ रहा है। और बेटा जो तू मुझे पैसे देता है ना, वही सारे हफ्ते का खर्चा उसी में निकल आता है, उसमें कोई इतनी बरकत होती है। ये जो खारे घर का बड़ा टब्बरे बड़ी फैमिली है, जो घर का खर्चा होता है ना बेटा, ये सारा उसी में से निकल आता है। अच्छा, ये लोग अब्बा जी सारा घर का खर्चा करते थे और हम खुशहाल थे, अब्बा जी खर्चा करते थे। और अब्बा जी कहते थे कि जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ के जो साथ फजल है उसमें कमाई जो होगी वो मेरे हाथ में रखना। और अब्बा के पास थैली होती थी, अब्बा जी थैली में रख देते थे और सारा हफ्ता उसी में से खर्चा करते थे। यह राज मुझे बाद में खुला, कहा कि फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैं जुमे के बाद पहले ऐसे डौलता डौलता जाता था, अब्बे का हुक्म है, फिर मुझे एहसास हुआ नहीं ये साथ फजल है, इस फजल की घड़ी में अल्लाह का फजल मुतवज्जह होता है। वब्तगू मिन फजलिल्लाह, और मेरे फजल को तलाश करो, मैं देने के लिए बैठा हूं, तुम लेना नहीं चाहते, मैं देने के लिए बैठा हूं। मैं कहता हूं मुझसे लो, तुम लेना नहीं चाहते।